پاکستان میں پولیٹکس میں آرمی انٹرفیئرنس ہوتی ہے، یس یا نو؟ اس کے اوپر ہم پوڈ کاسٹ کرتے ہیں. وہ تو پاکستان کو ڈیپ اسٹیٹ بھی کہتی ہیں کہ یہاں پہ ڈیپ اسٹیٹ تو امریکہ کے اندر بہت بڑی موجود ہے. وہ تو پاکستان یہ جو جنگ ڈیپ اسٹیٹ ہر ملک میں ہوتی ہے. چلیں فیلڈ مارشل صاحب کی زبان ہے. محسن وزیر داخلہ صاحب بھی یہ بات کرتے ہیں، اس کو انڈورس کہیں نہ کہیں آ کے ڈی جی آئی ایس پی آر بھی صاحب بھی کرتے ہیں ایک آدھے دن بعد پریس کانفرنس کے بعد. بابر افتخار صاحب تب یہ بات کر رہے تھے کہ ملک مستحکم ہو رہا ہے، اوپر جا رہا ہے. آرمی چیف فائروز یہ بات کرتے ہیں. لیکن جب میں آپ سے بات کروں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار نظام کرپٹ ہو گیا، آپ کی بھی یہی اپروچ ہے. تو ہو از رسپانسبل؟ لانے والے کون، چلانے والے کون؟ ملک 4 مارشل لاء بھگت چکا، پھر ہائیبرڈ نظام ہم دیکھ چکے، تو کیسے چلے گی؟ محسن نقوی کو بھی اگر آپ دیکھیں گے تو محسن نقوی صاحب اگر آج یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سسٹم کرپٹ ہو گیا ہے، جو وہ کہہ رہے ہیں، تو خود اپنے اوپر بھی نظر ڈالیں نا کہ وہ دو پورٹ فولیوز لے کے چل رہے ہیں. کہ عمران خان دی اینڈ ہے، ان کی واپسی نہیں ہے اس وقت، اور اس کی وجہ سے شاید فوج کے اندر بھی یا پاکستانی فوج کے اندر بھی بہت سے ایسے طبقات ہیں یا آرڈرلی کہیں نہ کہیں ایک اضطراب پایا جاتا ہے. کچھ ایک نہ ایک دھڑا ان کے سپورٹ میں ہے. آپ کی ملاقاتیں بھی ہوتی ہوں گی، آپ کو بہت سی اندر کی باتوں کو بھی پتہ ہوگا. تھوڑا سا اگر میں کچھ جاننا چاہوں. نہیں، میں آپ کو اس پہ ایک چیز میں آپ کو اس پہ اوپر سم اپ کر دیں، سچ چیز بتانا چاہتا ہوں. بالکل. قاضی فائز عیسیٰ صاحب، میں کیا کہوں اس کے بارے میں، وہ خود ہی اپنے بارے میں بہت کچھ کہہ رہے ہیں آج کل. جو ان کے قاضی فائز عیسیٰ کی جو رائز ہے، ایک تو وہ پروفیشنل رائز نہیں تھی. اچھا، یا اس لیے کہ وہ کیسے ہوئی سر؟ کوآرڈینیٹڈ طریقے سے جواب دیا یا نہیں دیا؟ سر افغانستان میں جب آپ افغانستان کی بات کرتے ہیں، عمران خان کے دور میں فیض حمید صاحب بھی وہاں گئے تھے سر. میں یہ کہہ دیکھیے نا، آپ ہر دور کو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا یہ ٹویٹ تھا باقاعدہ، آپ نے شاید یہ دیکھا ہو، آپ کی نظر سے گزرا. انہوں نے کہا کہ تم 12 سیٹیں تو لے جاؤ گے، لیکن اب تم کشمیر کا مقدمہ ہار چکے ہو. یہ وہ کہہ رہے ہیں نا، وہ کون ہے؟ ہیلو جی، دس از باسط شہباز اینڈ یو آر واچنگ ان پلگ مائک. ملک کے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کا بیان آج کل زبان زد عام ہے، اور بڑے بڑے ٹاک شوز کے اندر اس کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں. آگے کیا چیزیں ہونے جا رہی ہیں؟ پاکستانی آرمی کو، پاکستانی ملک کو ایز اے نیشن ہم لوگوں کو سرو کرنے والے بریگیڈیئر سید غضنفر علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. گاہے بگاہے آپ سر کو جو ہے وہ ٹی وی پر بھی دیکھتے ہیں، اور آج سے نہیں بہت پرانا دیکھ رہے ہیں، کیونکہ میں جب سے میڈیا میں کام کر رہا ہوں تب سے میں تو آپ کو دیکھ رہا ہوں سر، اور پیپر میں لیتے رہتے. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے بریگیڈیئر صاحب؟ تھینک یو سو مچ آپ کی قیمتی ٹائم کا، اور آپ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی. اور مجھے ینگ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرنے میں بڑا اچھا لگتا ہے، انسان ذرا انرجائز ہو جاتے ہیں. بالکل، تھینک یو سو مچ سر. محسن نقوی صاحب کا بیان جو آج سے کچھ دن قبل انہوں نے دیا، آپ نے بھی سنا ہوگا، اور آپ خود بھی اس کے اوپر تجزیے پیش کرتے رہتے ہیں، دیکھتے ہیں. آپ کا اپنا ایک نیریٹو ہے، اپنا ایک تجزیہ ہے، اور ہونا بھی چاہیے ہر انسان کا، چیزوں سے ہٹ کر. بہت سے لوگ اس کو پسند بھی کرتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب، نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب آرمی چیف صاحب کی زبان ہے. جو انہوں نے کہا مطلب وہ بیان آرمی چیف صاحب کا ہے، اور عموماً بڑے تجزیہ کار بھی یہی سوچتے ہیں. ضرورت کیا سر آج الگ صوبوں کی؟ جی بہت بہت شکریہ باسط. آپ نے سوال کو جس انداز میں پیش کیا ہے، میں اس کے محور کو اس چیز سے ہٹا کے آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا. جیسے نجم سیٹھی صاحب کا آپ نے ریفرنس دیا، اور انہوں نے کہا جی محسن نقوی صاحب جو کہتے ہیں وہ فیلڈ مارشل کی زبان ہے، اور آپ نے اور انٹلیکچوئل کا ریفرنس دیا. وہ ان کی اپنی رائے ہو سکتی ہے، ان کا تجزیہ ہو سکتا ہے، ان کی سوچ ہو سکتی ہے. ہی مے بی رائٹ ان دیٹ، ہی مے بی رانگ ان دیٹ. میں اس کے اوپر کوئی چیز کرنا نہیں چاہتا. لیکن میں پاکستان کی تاریخ کے حساب سے، پاکستان کے سوشل، پولیٹیکل، سوشیو پولیٹیکل، ڈیموکریٹک، جوڈیشیل، لیجسلیٹو کلچر کے حساب سے ایک ریاست کے طور پہ جو پاکستان ہے، اور جب ہم ریاست کی بات کرتے ہیں تو اس میں عوام اور ادارے دونوں شامل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جب حکومت کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر صرف حکومت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو کسی بھی پارٹی کی ہو سکتی ہے. آج کل پاکستان میں پی ایم ایل اور مسلم لیگ کی ہائبرڈ حکومت ہے، ہائبرڈ ڈیموکریسی ہے. دین یو تھنک بریگیڈیئر صاحب کے 1 یونٹ کے قیام نے دھچکا دیا اس ملک کو؟ 1 یونٹ کا جو 1 یونٹ ختم کیا گیا نا. 1 یونٹ تو ہو گیا تھا، بالکل نہیں. 1 یونٹ چل نہیں سکتا. میں اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں، جو 1 یونٹ بنایا. نہیں، 1 یونٹ تو پورے پاکستان تھا. 1 یونٹ تو پاکستان 1 یونٹ کو تو ختم کر کے پھر آپ نے باقی چیزوں کو کیا نا. اس زمانے میں ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان بھی ایک رہا، آپ کو پایا، پھر ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش بنا. وہ ایک لمبی تھیری ہے.
لیکن ہم چونکہ آپ کا سوال ایک اسپیسیفک ہے کہ محسن نقوی کے سوال سے ریلیٹڈ ہے تو ہم بہت لمبی تاریخ میں جائیں گے تو وہ زیادہ ڈبیٹ ہو جائے گی. مطلب کہنے کا میں یہ ہے کہ سسٹم بنیادی طور پر کوئی برا نہیں ہوتا میری نظر میں. ٹھیک ہے. سسٹم کو چلانے والے جب بدلی جائیں, اور جیسے ڈاکٹر اشرف حسین کا آپ کو میں ریفرنس دے رہا تھا, تو ڈاکٹر اشرف نے یہ بھی کہا کہ اب جو بیوروکریٹس یا لوگ پوسٹ ہوتے ہیں پوسٹنگ پہ, تو وہ پوچھتے ہیں کہ جی ہمیں ایس یو وی ملے گی, ہمیں پروجیکٹ الاؤنس کتنا ملے گا, میری تنخواہ کتنی ہوگی, مجھے باہر کے کتنے ٹرپ ملیں گے. تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ جب اوپر والے کرپٹ ہو جائیں, سسٹم چلانے والے کرپٹ ہو جائیں, سسٹم چلانے والے ڈس آنیسٹ ہو جائیں, سسٹم چلانے والے پاور ہنگری ہو جائیں, سسٹم چلانے والے سیلف اورینٹڈ ہو جائیں, سسٹم چلانے والے فیملی اورینٹڈ ہو جائیں, تو دنیا کا کوئی سسٹم نہیں چل سکتا. آپ آسمان سے بھی سسٹم اتار کے, وہ سسٹم نہیں چلے گا اگر اس کو چلانے والا کرپٹ ہے. پاکستان میں اوور اے پیریڈ آف ٹائم اگر اشرف حسین صاحب کہتے ہیں کہ 100 کسٹم کے لوگوں کی 100, اور آپ آج اٹھا کے دیکھیں اپنے بیوروکریسی میں اور مختلف اداروں میں آپ کے کتنے لوگ ہیں ڈیول نیشنلٹی کے مالک ہیں. آج اگر آپ آپ اوور اے پیریڈ آف ٹائم یہاں پہ ملٹری رولز بھی رہے, یہاں پہ سویلین رولز بھی رہے, ملٹری رولز کے درمیان کی چیز آپ اٹھا کے دیکھ لیں, وہاں بھی یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ 100% چیز ٹھیک رہی. ایوب خان کے زمانے میں سیاست کا محور چینج کر دیا ایوب خان نے, یعنی اسی ڈیموکریسی میں ایوب خان صاحب بیسک ڈیموکریسی کا سسٹم لیا. بیسک ڈیموکریسی کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے پورے ملک سے 10,000 لوگوں کو الیکٹ کرنا, انہوں نے پریزیڈنٹ کو الیکٹ کرنا. ہر ٹھیلے والا, ہر ریڑھی والا, ہر راشن ڈپو کا مالک جو ہے وہ آ کے جو ہے وہ اپنا ڈیمو بن گیا. اس نے کیا الیکٹ کرنا تھا, کہ ایوب خان صاحب کے زمانے میں یہ بھی ہوتا تھا کہ ایک اخبار پاکستان ٹائم کا ایک ایڈیشن پرنٹ کیا جاتا تھا, جو ایوب خان ایک پرنٹ ہوتا تھا جو ایوب خان کے پاس جاتا تھا, جس میں ان کی تعریفیں بیان کی گئی ہوتی تھیں. سو واٹ ہیپنڈ ایٹ دی اینڈ. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سسٹم کو تو منوا, لیکن اسی سسٹم کے اندر یہ جو آپ آج بجلی تھوڑی سی آپ کو 2 میگا واٹ مل رہی ہے, 4 میگا واٹ مل رہی ہے, یہ ایوب خان کے زمانے میں آپ کو منگلا ڈیم اور تربیلا ڈیم بنا تھا. تو کچھ آپ کے اندر آنیسٹی موجود تھی لوگوں کے اندر جو سسٹم کو رن کر رہے تھے. ٹھیک ہے. لیکن اوور اے پیریڈ آف ٹائم اس کے سسٹم کو رن کرنے والوں کے اندر جو زوال آیا ہے, وہ مینٹل زوال بھی ہے, وہ فزیکل زوال بھی ہے. اب اس کی بہت بڑی بڑی کہانیاں ہیں. اس کی کہانیاں سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں بھی دفن ہیں, اس کی کہانیاں دبئی کے بینکوں میں بھی دفن ہیں, اس کی کہانیاں آپ کو سڑکوں پہ بھی چلتی نظر آتی ہیں, اس کی کہانیاں پیٹرول کی پرائز میں بھی دفن ہیں, اس کی کہانیاں پاکستان میں بھی اکاؤنٹنٹ جنرل آف پاکستان کی ایک رپورٹ چھپی ہے بڑی. انہوں نے کہا کہ جی ہم نے کیبنٹ ڈویژن نے 75 بلین روپیز الاٹ کیے تھے مختلف ڈپارٹمنٹس کو اور حکومتوں کو, اور ان کو فار ڈیولپمنٹ آف دی بیکورڈ ایریاز. ہر ایم این اے کو آپ کے اس دفعہ کہا جا رہا ہے بجٹ میں 52 کروڑ روپیز دیے گئے فار دی ڈیولپمنٹ, فار انڈر ٹیکنگ دی ڈیولپمنٹ اسکیمز آف دیئر چوائس. تو آج آپ کیا دیکھتے ہیں, آج آپ نے دیکھا یہ بارشی پانی جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے منطق دی ہے کہ سیلابی پانی نہیں ہے, یہ بارشی پانی ہے. تو بارشی پانی لوگوں کو کس طرح تباہی لے کے آئے, کیوں لے کے آئے؟ کیونکہ وہ جو آپ نے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے اندر جو آپ نے اسکیمز بنانی تھیں جو بنیادی طور پر ریلیٹڈ تھی اپنا آپ کے سیوریج سسٹم سے, جس نے پانی کو باہر لے کے جانا تھا, تو وہ کیا امپلیمنٹ ہوئی. سو میرا کہنے کا مطلب یہ کہ محسن نقوی نے جو کچھ کہا پریکٹیکلی جو پاکستان اس وقت جس اسٹیٹ پہ کھڑا ہوا ہے اور اس کو چلانے والے جس طرح اس میں مس گورننس کا لیول ہے, یعنی آپ مجھے بتائیے, آپ ینگ آدمی ہیں نا, اتنا تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آج آپ باہر سے پیٹرول لے رہے ہیں تو آج اگر اس پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ $100 پر بیرل ہے, تو آپ اگر آج پیٹرول خریدیں گے کم از کم 15 دن کا تو اسٹاک خریدیں گے نا. لیکن اس میں صوبوں کی ڈیوائیڈیشن سے کیا نہیں, میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, ہم سسٹم کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. آپ سسٹم جو ہے وہ کس طرح رن کر رہے ہیں, کیونکہ اس پیٹرول کا یا کرپشن کا اطلاق تو سارے صوبوں پہ ہو رہا ہے نا. یعنی پیٹرول میں آپ سے عرض کروں, اگر آج اپنے $100 پر بیرل کے ساتھ پیٹرول خریدا تو آپ نے کم از کم 10 دن کا اسٹاک تو خریدا ہوگا نا. وہ 10 دن کا اسٹاک بائی شپ آیا ہوگا. ریٹیل کی چیز جو ہے کریانہ تو نہیں ہے نا کہ آپ رنگ کریں گے سعودی عرب کو, جی آج ہمیں 200 لیٹر پیٹرول بھیج دو, آج ہمیں 100 لیٹر پیٹرول بھیج دو. وہ کہے گا جی آج یہ قیمت ہے.
آپ تو 15 دن کا تو کون سا لاجک, کون سا گورننس کا لیول ہے جو اس حکومت نے اپنایا ہے کہ روزانہ پیٹرول کی, کیونکہ آپ کے اندر روزانہ پیٹرول کی پرائزیں ختم, کیونکہ IMF نے آپ کو ڈنڈا دیا ہے, آپ 180 روپے لے لیں, یہ سسٹم تباہی اور بربادی کی بات ہے. کیونکہ چلانے والوں کے اندر یہ احساس ہی نہیں ہے کہ سسٹم بنیادی طور پہ, چاہے جمہوریت ہو یا کوئی بھی سسٹم ہو, اس کا بنیادی ریاست کا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے جب عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام نہیں ہوا اور عوام کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا جائے گا, اس کا مطلب آپ کا سسٹم تو اب وہ کیوں تباہ ہوا ہے؟ اس لیے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اوپر چلانے والے جب کمیٹڈ نہیں ہوں گے, آنیسٹ نہیں ہوں گے, ڈیڈیکیٹڈ نہیں ہوں گے, وہ جیسے آپ کو DG ISPR نے آپ کو پریس کانفرنس میں کہا کہ سیاست نہیں پہلے ریاست, یہاں پہ سیاست دانوں نے اس کا رخ ہی تبدیل کر دیا. وہ کہتے ہیں پہلے سیاست پھر ریاست. تو جب سیاست پہلے اور ریاست, تو پھر آپ اپنی پاور جنریشن کے لیے, اب وہ پاور جنریشن وہ سائز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے جو آپ بات کر رہے ہیں. اتنا بڑا صوبہ ایک آدمی کے ہاتھ میں آپ دے دیں گے تو وہ جیسے آپ اگر ایک آپ کی ہائی کورٹ ادھر ہے اور رحیم خان سے کسی نے چل کے آنا ہے تو اس کو انکنوینئنس کتنی ہوگی. اسی صوبے کے وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب رہے ہیں نا, گورن کرتے رہے. نہیں, میں تو محسن نقوی پہ تو میں نے پہلے آپ سے بات کر دی کہ میں اس پہ کامنٹ نہیں کر رہا محسن نقوی نے کیا کہا. ٹھیک ہے, میں یار محسن نقوی کدھر رہا. محسن نقوی کو بھی اگر آپ دیکھیں گے تو محسن نقوی صاحب اگر آج یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سسٹم کرپٹ ہو گیا ہے, جو وہ کہہ رہے ہیں, تو خود اپنے اوپر بھی نظر ڈالیں نا کہ وہ دو پورٹ فولیوز لے کے چل رہے ہیں. ایک وہ انٹیریئر منسٹر ہے, ایک وہ نہیں ایک سینیٹر تو چلو ٹھیک ہے نا, ایک وہ انٹیریئر منسٹر ہے, ایک وہ PCB کے چیئرمین. دونوں فل ٹائم جاب ہے, دونوں اچھی طرح پرفارم نہیں ہو رہے. پاکستان میں دہشت گردی جتنی ہو رہی ہے بلوچستان میں, اور اس کا تمام کا تمام اس کا ایک ون آف دی ریزن آپ کا انٹیریئر منسٹری کی طرف بھی جاتا ہے کہ آپ نے وہ چیزیں ہی نہیں بنائی جو آپ نے بنانی تھی. انٹیریئر منسٹری نے جو نیشنل ایکشن پلان پہ عمل کرانا تھا, آپ کو پتہ ہی نہیں وہ نیشنل ایکشن پلان ہے کدھر. یعنی ایک نیشنل ایکشن کے پلان کے تحت آپ نے ایک ادارہ بنانا تھا, نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم. کبھی محسن نقوی صاحب سے پوچھیے گا وہ نیشنل کاؤنٹر, یا پرائم منسٹر صاحب سے پوچھیے گا وہ نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی کا کدھر ہے, جس پہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہر دفعہ, وہ مجھے یاد ہے وہ جب پشاور میں حملہ ہوا تھا پولیس لائن پہ, تو وہ گئے تھے اور ہر دفعہ ان کا سینٹنس ہوتا ہے کہ دہشت گردی کے بارے میں ہمارا زیرو ایرر سنڈروم. آج تک آپ نے نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی کے وجود میں نہیں آئے تاکہ صوبے آپس میں کوآرڈینیٹ کر سکتے, ڈپارٹمنٹس آپس میں کوآرڈینیٹ کر سکتے ایک اتھارٹی کے اندر ایک پوائنٹ کے نیچے. اب PCB بھی ہے, وہ فل ٹائم جاب ہے. اب آپ خود ہی دیکھ لیے کرکٹ ٹیم کیسا پرفارم کر رہی ہے اور باقی کیسا پرفارم کر رہی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ سسٹم جو ہے آپ کا واقعی کولیپس کر چکا ہے. بریگیڈ صاحب, آپ کے پاس ماشاء اللہ واسٹ نالج ہے چیزوں کے اوپر بات کرنے کے لیے, اور میرے پاس اتنے زیادہ سوال ہیں آپ کے لیے, اور میں پرسنلی بھی کچھ سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا ایز اے ینگسٹر بھی, آپ کا چھوٹا ہونے کے ناطے بھی, اور یہ سمجھ لیں کہ جو لوگ دیکھنے والے ہمارے ویورز ہیں تاکہ ان تک بھی آواز پہنچے. انٹرنیٹ پہ میں نے ایک تنقید پڑھی اور اس کا سوال میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ISPR کی پریس کانفرنس تھی, ISPR صاحب نے بات کی کہ گڈ گورننس کے بغیر معاملات نہیں حل ہو سکتے, اس لیے کچھ کرنا پڑے گا. یہ انڈورس کیا انہوں نے محسن نقوی صاحب کی بات کو, اور بہت سے لوگوں نے نیچے کمنٹ کیا کہ DG ISPR کا کام ہی نہیں ہے یہ بات کرنا. اصل میں دیکھیے, بریفلی کچھ جاننا چاہوں گا میں ضرور. DG ISPR نے جو کچھ کہا, اگر ہم بریفلی آگے جا سکیں تو بہت زیادہ ان کی کانفرنس کا بیسک تھیسس تھا اپنا ٹیررزم ریلیٹڈ ٹو گورننس, یعنی ٹیررزم دہشت گردی. انہوں نے اس سے پہلے ٹیررزم کے کتنے واقعات بیان کیے, کتنی فگرز انہوں نے دی, کتنی انہوں نے بتایا کہ کس طرح ہو رہا ہے, سوشل میڈیا کدھر سے چل رہا ہے, انڈیا سے کتنا سوشل میڈیا آپریٹ ہو رہا ہے, کتنے اکاؤنٹس چلتے ہیں, ٹیکس کو کس طرح کور کیا جاتا ہے. اب یہ تمام چیزیں میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کی کہ گورنمنٹ کا کام ایک کائنیٹک آپریشنز کے ذریعے آپ کبھی مکمل عمل لے کے نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے, کائنیٹک آپریشن, یعنی کائنیٹک آپریشن کا مطلب ہے کہ دہشت گردی کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کرنا, سینیٹائزیشن, یہ سارے کا سارا سیکورٹی فورسز کا کام. ٹھیک ہے, جس میں پولیس بھی آتی ہے, جس میں فوج آتی ہے, جس میں رینجر آتی ہے, جس میں, اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے عرصے سے, کل بھی ایک آفیسر کی شہادت ہوئی ہے, میجر حافظ شہید ہوئے ہیں, ایک چیک پوسٹ کے اوپر حملہ کیا تھا. اس سے پہلے ہنگو میں 15 پولیس والے شہید ہوئے, اسے زیارت میں. اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کائنیٹک آپریشن کو بوسٹ کرنے کے لیے یا سے سپورٹ دینے کے لیے آپ کو اچھی گورننس چاہیے, آپ کو اچھا سسٹم آف گورننس چاہیے جو پولیٹیکل ول ہو, جس کے اندر
جو پولیٹیکلی لوگوں سے بات چیت کرے, جو پولیٹیکل نیریٹو ڈیولپ کرتے. آپ نے آج تک اپنے ٹیلی ویژن چینل پہ سنا ہے کہ دہشت گردی جو وہ اسلام کے خلاف ہے, اس نیریٹو کو بار بار فلیش کیا جائے آپ کو مین اسٹریم میڈیا پہ. وہ کس کی ذمہ داری ہے؟ حکومت وقت کی. حکومت وقت کون ہے؟ تو جب وہ ان کو یہ ریئلائزیشن ہی نہیں ہے کہ پولیٹیکلی ڈپلومیٹیکلی آپ نے کس طرح اس چیز کو ہینڈل کرنا ہے, تو اس کا مطلب مس گورننس کی وجہ سے آپ کی دہشت گردی بھی بڑھ رہی ہے. اب ایک تنقید یہ بھی ہوتی ہے نا کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت گرائی گئی, ڈی جی آئی ایس پی اور بابر افتخار صاحب کا بیان میرے پاس ہے. انہوں نے کہا جی جب یہ حکومت بنی تھی پی ڈی ایم والوں کی, انہوں نے کہا جی جس دن نئی حکومت آئی اسٹاک ایکسچینج جو اوپر گئی, روپیہ مستحکم ہوا. بالکل یہ ٹویٹ عمران ریاض صاحب نے بھی کیا اپنے ٹویٹر سے, اور یہی بیان تھا ان کا. انہوں نے باقاعدہ ایک چینل کا بیان باقاعدہ ٹکر چلائے اپنے اس میں ٹویٹ میں, مستحکم ہوئی ہے. سر آج ڈی جی آئی ایس پی صاحب بھی یہ بات کر رہے ہیں, آج محسن نقوی وزیر داخلہ ہیں, ہم نہیں مانتے وہ چلیں فیلڈ مارشل صاحب کی زبان ہے, محسن وزیر داخلہ صاحب بھی یہ بات کرتے ہیں, اس کو انڈورس کہیں نہ کہیں آ کے ڈی جی آئی ایس پی بھی صاحب بھی کرتے ہیں ایک آدھے دن بعد پریس کانفرنس کے بعد. بابر افتخار صاحب تب یہ بات کر رہے تھے کہ ملک مستحکم ہو رہا ہے, اوپر جا رہا ہے. آرمی چیف فائروز یہ بات کرتے ہیں. لیکن جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار نظام کرپٹ ہو گیا, آپ کی بھی یہی اپروچ ہے. تو ہو از رسپانسبل؟ لانے والے کون, چلانے والے کون؟ ملک 4 مارشل لاء بھگت چکا, پھر ہائبرڈ نظام ہم دیکھ چکے, تو کیسے چلے گی؟ جواب تو میں نے آپ کو پہلے بھی دے دیا. میں نے کہا کہ میں اس چیز کو ایک گورنمنٹ سے ریلیٹ نہیں کر رہا. میں نے پہلے آپ کو اوپننگ سینٹینس میں ہی کہا اٹس اوور اے پیریڈ آف ٹائم. I said till 90 پاکستان had a great growth of 6%. In spite of the fact میں نے آپ کو بڑا کیٹیگوریکل بتایا کہ ایوب خان نے ایک ایسا سسٹم آف گورننس کریٹ کیا تھا جو پریکٹیکل نہیں تھا, جس میں بہت جاہل قسم کے لوگ آ گئے تھے. وہ جو بیسک ڈیموکریسی کا سسٹم تھا, وہ تو میں نے آپ کو پہلے کہا کہ اوور اے پیریڈ ایک چیز ایک درخت ایک دن میں تھوڑا سوکھتا ہے, اس کو اٹ ٹیکس ٹائم, جب تک اس کی ساری جڑیں خراب ہوتی ہیں پھر وہ گرتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایک اور مثال دوں گا. جب ٹرمپ یہ کہتا ہے کہ میں جنگ روک رہا ہوں, تو پیٹرول کی پرائز نیچے چلی جاتی ہے انرجی کی. جب ٹرمپ یہ کہتا ہے کہ ہم جنگ شروع کریں گے, پیٹرول کی پرائز اوپر چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے, ابھی آپ بابر افتخار صاحب کی جو بات کر رہے ہیں, اسٹاک ایکسچینج بھی فلکچویٹ کرتا ہے پولیٹیکل سچویشن دیکھ کے. اگر پولیٹیکل ٹینشن کسی چیز میں چل رہی ہے, جیسے اس زمانے میں چل رہی تھی, اس زمانے میں کہ عمران خان جا رہا ہے نہیں جا رہا ہے, آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے, یہ چل رہا تھا نا, تو وہ اسٹاک ایکسچینج بھی فلکچویٹ کر رہا تھا. صاحب ظاہر ہے جب ایک چیز سامنے آئی کہ جب عمران خان صاحب چلے گئے, عمران خان چلے گئے اور اب ایک نئی حکومت نے آنا ہے, تو اس کے اوپر تو اسٹاک ایکسچینج کو پتہ چلا کہ اب یہ حکومت اگلے 5 سال یا 2 سال یا 3 سال چلے گی. تو اسٹاک ایکسچینج تو سٹا ہوتا ہے نا, تو سٹا تو لگتا ہے اس چیز پہ کہ مستقبل میں کیا ہوگا. وہ مطمئن تھے کہ ملک اب فلائی کرے گا. اس وقت جو چیز تھی وہ تو آپ بابر افتخار صاحب سے پوچھیں. میں تو آپ کو جنرل جو پولیٹیکل سچویشن ہے اور جو دنیا کی سچویشن ہوتی ہے اس کے حساب سے میں کروں. میرا یہ خیال ہے کہ وہ جو کچھ انہوں نے کہا تھا وہ اس وقت کے حساب سے تھا. اور جو اسٹاک ایکسچینج بھی ہے وہ دیکھ رہا تھا کہ ابھی عمران خان چونکہ روز ہی ہو رہا تھا کہ جا رہا ہے. تو جب پولیٹیکل انسرٹنٹی ہوتی ہے تو انویسٹر پیسہ نہیں لگاتا ہے. انویسٹر اس وقت پیسہ لگاتا ہے جس میں اس کو لگتا ہے کہ یہ پولیٹیکل چیز جو ہے یہ 3 مہینے 2 مہینے 4 مہینے جاری. عمران خان کے زمانے کا دور تھا کہ بہت دفعہ اسٹاک ایکسچینج بڑی ٹاپ پہ گیا. تو یہ چیزیں تو اچھا سر ایک چیز میں جاننا چاہتا ہوں. اب ذرا عمران خان صاحب کی بات ہوئی ہے, کچھ چیزیں ان سے ریلیٹڈ بھی پوچھ لی جائیں آپ سے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ایک بڑا واسٹ پہ پھر ریپیٹ کر رہا ہوں اس چیز کو, اور اپنا ایک ویو پوائنٹ رکھتے ہیں, اور اس وجہ سے مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید آپ پہ سختیاں بھی آپ نے گزاری ہیں اس وجہ سے, اپنا ایک ویو پوائنٹ رکھنے کی وجہ سے. اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ ایک اپنا ویو پوائنٹ رکھتے ہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ عمران خان دی اینڈ ہے, ان کی واپسی نہیں ہے اس وقت, اور اس کی وجہ سے شاید فوج کے اندر بھی یا پاکستانی فوج کے اندر بھی بہت سے ایسے طبقات ہیں یا آرڈرلی کہیں نہ کہیں ایک اضطراب پایا جاتا ہے. کچھ ایک نہ ایک دھڑا ان کے سپورٹ میں ہے. آپ کی ملاقاتیں بھی ہوتی ہوں گی, آپ کو بہت سی اندر کی باتوں کو بھی پتہ ہوگا. تھوڑا سا اگر میں کچھ جاننا چاہوں. نہیں, میں آپ کو اس پہ ایک چیز میں آپ کو اس پہ اوپر سم اپ کر دیں, سچ چیز بتانا چاہتا ہوں بالکل تاکہ آپ کے ڈاؤٹ کلیئر ہو. بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے فوج کی بات کی, میں نے فوج میں نوکری کی ہے. فوج ہوتی ہے, فوج کے اندر جو فوج جو ہے وہ اسٹرکچر جو ہے اس کا وہ ڈیوائڈ وہ اوپر سے لے کے نیچے تک آتا ہے, لیکن وہ نیچے سے اوپر بھی جاتا ہے. اچھا, کیونکہ جتنے لوگ پروموٹ ہوتے ہیں پہلے وہ نیچے ہوتے ہیں. ایک لیفٹیننٹ ہوتا ہے وہ کپتان بنتا ہے, وہ میجر بنتا ہے, وہ ایک سپاہی ہوتا ہے وہ نائک بنتا ہے, لاسٹ نائک بنتا ہے, نائک بنتا ہے, حوالدار بنتا ہے, صوبیدار بنتا ہے. نیچے سے اوپر جاتا ہے, اوپر سے نیچے آرڈرز آتے ہیں یا اوپر سے نیچے پالیسیز آتی ہیں. ٹھیک ہے, تو فوج ایک بڑی ویل نیٹ
آرگنائزیشن, بہت زیادہ ویل نیٹ, چاہے فوج ہو, چاہے ایئر فورس ہو, چاہے نیوی. آرمی سینٹرلائز کمانڈ پہ بلیو کرتی ہے. ٹھیک ہے. آرمی کے اندر آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ ہماری فوج جو ہے اس پہ یہ نہیں ہوتا کہ کسی نے حکم دے دیا تو کیا کہ بس یہ حکم دے دیا تو ادھر سے حملہ کرنا تو ادھر سے حملہ کرنا. وی ڈبیٹ دیٹ. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں بہت زیادہ چیزوں پہ ڈبیٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. فوج میں پالیسیز پہ بھی ڈبیٹ ہوتی ہے, لیکن فوج کے اندر جو فیصلہ ہوتا ہے وہ آخری فیصلہ جو ہوتا ہے وہ کمانڈر کا ہوتا ہے. اب وہ جو بھی کمانڈر ہو, چاہے وہ صوبیدار کمانڈر ہے, چاہے وہ کپتان کمانڈر ہے, چاہے وہ میجر کمانڈر, مطلب مختلف, ایک پلٹون کا کمانڈر ہوتا ہے, کمپنی کا کمانڈر. سو فوج کے اندر جو چیزیں ہیں وہ ہوتی ہیں, اور دوسری فوج کے اندر بہت ساری چیزیں جو دیکھی جاتی ہیں وہ نیشنل انٹرسٹ سے ریلیٹ کر کے دیکھی جاتی ہیں. ان شورٹ عمران خان کی واپسی نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا عمران خان کی بات, کیوں نہیں, عمران خان کا فیصلہ جو ہے, آرمی چیف کو ذہنی مریض کہتے ہیں, اور وہ ان کی اپنی بات ہے نا. میں تو عمران خان پہ کمنٹ نہیں, میں آپ کی اس بات پہ کمنٹ کروں جس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ فوج کے اندر اضطراب ہے. فوج کے اندر کوئی اضطراب. ٹھیک ہے, میں سمجھ گئی تو آپ کی بات. فوج کے اندر کوئی اضطراب نہیں. فوج نے وہ دیکھنا ہے کہ جو چیز, اب فوج نے دیکھنا ہے کہ یہ جو حکومت ہے, مطلب لوگ کہیں گے تو کہیں گے یہ کس طرح پرفارم کر رہی. کل کو اگر کوئی آپ کے اوپر, جیسے ابھی آپ دہشت گردی کی جنگ لڑ رہے ہیں, جیسے آپ کے افغانستان سے آپ کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے, جیسے انڈیا آپ کے خلاف کھڑا, جیسے آپ نے بنیان المرصوص دیکھا, یا آپ نے دیکھا آپریشن سندور, تو فوج نے ایز اے میٹر, ہماری آرم فورسز نے ایز ون پوائنٹ ایک کوآرڈینیٹڈ طریقے سے جواب دیا یا نہیں دیا. سر افغانستان میں جب آپ افغانستان کی بات کرتے ہیں, عمران خان کے دور میں فیض حمید صاحب بھی وہاں گئے تھے. سر میں یہ کہہ, دیکھیے نا, آپ ہر دور کو اس دور کے پیرامیٹر سے کمپیئر کریں. یعنی عمران خان کے دور میں ایک پالیسی تھی جو عمران خان صاحب سوچتے تھے, ٹھیک ہے, اس کے اوپر ڈی جی آئی ایس آئی نے عمل کرنا تھا. سر ڈی جی آئی ایس پی نے اس پہ کہا نا کہ افغان طالبان جو ہے وہ بڑے نوٹ دیکھ کے جو ہے وہ بچ جاتے ہیں بچپن سے ہی. تو ٹھیک ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں, میں آپ کو پرسنل تجربہ بتاتا ہوں, اس میں کیا غلط کہا ڈی جی آئی ایس پی نے. ٹھیک ہے. جب رشیا نے حملہ کیا تھا, ٹھیک ہے, جب رشیا نے حملہ کیا تھا افغانستان کے اوپر, تو یہ جو ابھی یہ بھتا خور اسمگلر جن کی حکومت ہے, یہ جو اپنا شلواریں اوپر کر کے ملے پھرتے ہیں, یہ جب ان کے جو فور فادرز تھے, ان سے جو گلبت اقتدار سے اوپر جو ان کے سے پہلے والے جو لیڈر تھے, وہ کیا کرتے تھے, وہ سی آئی اے سے آ کے ڈالرز دیا کرتے تھے بیگ میں. اس زمانے میں بریف کیس نہیں ہوتے تھے, اس زمانے میں بورے ہوتے تھے, بورے میں بھر کے. تو ایک بوری ہوتی تھی جو چھوٹی ہوتی, جو بڑا ہوتا تھا وہ بورا ہوتا تھا. تو وہ وہاں پہ کہا جاتا تھا اس کو بورا دے دو, اس کو بوری دے دو. تو جس کو بوری ملتی تھی, وہ جس کو بورا ملتا تھا اس کو گولی مار دیا کرتا. اس کو لڑتا تھا وہ آ کے سی آئی اے والوں سے کہ اس کو پیسے زیادہ کیوں دیے. تو یہ تو پیسے کے غلام ہیں, یہ تو پیسے کے بغیر کام نہیں کرتے. they are smugglers, they are assassins, they are monsters. ان کو پیسہ دو, کوئی کام کروا لو ان سے. اسی لیے کسی امریکن نے کہا تھا نا, they can sell their mother for the money. تو میں تو یہ نہیں کہہ رہا, یہ تو باہر کا کسی بندے نے کہا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان کی جتنی جنگ پاکستان نے لڑی ہے, اس میں تمام پیسہ افغان لیڈر, افغان جو مختلف اپنا گروپوں کے آرگنائزر تھے, انہوں نے کھایا. آپ کو پتہ ہے احمد شاہ مسعود, جس کو آپ اپنا پنشیر کا لائن آف پنشیر کہتے ہیں, جو ایک ریزسٹنس موومنٹ ابھی بھی وہ کر رہے ہیں طالبان کے خلاف, وہ اس کو MI6 منور کیا کرتی تھی. MI6 برطانیہ کی ایجنسی, وہ ان سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں ہوتے تھے. تو یہ تو افغانستان کے اندر جو بھی چیزیں ہیں, افغانستان کے جتنی یہ آپ نظر آ رہی ہے, یہ آپ کبھی اٹھا کے دیکھیں انہوں نے کتنا پیسہ کھایا ہے اپنا امریکن سے. اس زمانے میں جس لڑ پاکستان, یہاں سے لوگ جا کے لڑ رہے تھے, یا پوری دنیا سے لوگ ریکروٹ ہو کے آئے تھے, جن کو وہ فاروق مسجد میں امریکہ میں ایک سینٹر بنایا تھا, گیا تھا جہاد کے نام پہ مینہٹن میں, اور وہاں پہ وہ سی آئی اے بھرتی کیا کرتی تھی لوگوں کو مذہب کے نام پہ, کہتی تھی آپ جہاد کرنے جا رہے ہیں. جب وہ جہاد مکمل, جب وہ ختم ہو گیا, سوویت یونین ٹوٹ گیا, تو ان دہشت گرد تنظیموں کو, ان دہشت گردوں کو ادھر چھوڑ کو, ان مجاہدین کو ادھر چھوڑا, وہ رہ گئے آپ کے فاٹا میں اور باقی جگہوں پہ. بعد میں انہوں نے تنظیمیں بنا لی, کوئی UMI بنا لی, TIM بنا لی, کوئی کچھ اور بنا لی, PTI یہ بنا لی, کیا سے اپنا فتنہ ہندوستان, فتنہ الخوارج. تو اسی لیے تو آپ کو یاد ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو ہلری کلنٹن کا کوٹ, وہ میں آپ کو یاد, اس کا بڑا مشہور کوٹ تھا. اس نے کہا کہ کوٹ اس نے کہا پاکستان کے سرحدی علاقوں میں جو کچھ دہشت گردی پھیلی ہے نا, اٹ از بیکاز آف دی ایریٹک امریکن فارن پالیسی. سر وہ تو پاکستان کو ڈیپ اسٹیٹ بھی کہتی ہیں کہ یہاں پہ ڈیپ اسٹیٹ تو امریکہ کے اندر بہت بڑی موجود ہے. وہ تو پاکستان یہ جو جنگ ڈیپ اسٹیٹ ہر ملک میں ہوتی ہے. ڈیپ اسٹیٹ انڈیا میں بہت بڑی ڈیپ اسٹیٹ ہے. یہ جو کہ مسلمانوں کے خلاف ہو رہا ہے,
یا جو کچھ یہ کاکروچ پارٹی کہا جا رہا ہے, اگر ان کے چیف جسٹس نے کہا تو وہ ڈیپ اسٹیٹ کا حصہ ہوا نا, کہ وہ نوجوانوں کو کاکروچ پارٹی کہہ رہا ہے. امریکہ کے اندر جو ڈیپ اسٹیٹ ہے وہ آج ایران کی اور امریکہ کی اور اسرائیل کی صلح نہیں ہو رہی. Are you endorsing ہیلری کلنٹن کوڈ جو میں نے بات کی کہ وہ ڈیپ اسٹیٹ والا؟ نہیں, ڈیپ پاکستان میں نہیں, آپ اس کو منع کرتے ہیں؟ نہیں, میں کہتا ہوں ڈیپ اسٹیٹ ہر جگہ ہے, میں تو نہیں کہہ رہا. ٹھیک ہے, میں نے آپ سے کہا ہیلری کلنٹن نے کہا کہ پاکستان کے سرحدی علاقوں میں جو کچھ ہو رہا ہے اٹ از بیکاز آف دی ایریٹک امریکن وہ جو ایریٹک امریکن پالیسی تھی, فارن پالیسی, وہ امریکہ کی ڈیپ اسٹیٹ نے کریٹ کی تھی, جہاں پہ پوری دنیا سے انہوں نے اسامہ بن لادن کو بھرتی کیا. اس ڈیپ اسٹیٹ نے فالس فلیگ 9/11 آپریشن کروایا جس میں موساد اور CIA شامل تھی, اس لیے کہ اس آپریشن کو کرنے کے بعد, اس آپریشن کو کرانے کے بعد انہوں نے اپنے بوٹس افغانستان کے اندر آن گراؤنڈ لے کے آنے تھے. دیٹس وائی دے کریٹڈ 9/11. اچھا سر, ایک چیز اگر میں آپ سے جاننا چاہوں بڑی شارٹلی, آپ کا سٹانس کیا ہے جو فیض حمید صاحب ہیں ان کے کورٹ مارشل کے اوپر, یا فیض حمید ایز اے انسان کریکٹر کے اوپر آپ کا سٹانس ان کے اوپر کیا ہے؟ ایک تو فیض حمید صاحب کا میں نے نوکری نہیں کی, ٹھیک ہے, لیکن وہ میں بتا رہا ہوں, میں وہ لیفٹیننٹ جنرل تک پہنچے, ٹھیک ہے, اور وہ جنرل باجوہ کے ساتھ رہے تو کوالیفیکیشن ان کی ہوگی تو لیفٹیننٹ جنرل. اب ان کے اوپر جو مقدمہ چل رہا ہے یا اس کے اوپر جو بھی چارجز ہیں اس کا فیصلہ تو عدالت نے کرنا ہے یا اس کورٹ نے کرنا ہے, اس کے اوپر تو میں کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا, کیونکہ میں نے نہ تو ان کے جو ان کے خلاف جو چارج نہ ان کی ڈیٹیل پڑھی ہے, نہ مجھے اس کا کانٹیکٹ پتا. ٹاپ سٹی کیس ہے ان کے اوپر, ٹھیک ہے, وہ جو بھی, اگر میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ جو ٹاپ سٹی کیس کے اندر کوئی مس یوز ہوا ہے وائل ہی واز ان کمانڈ تو وہ غلط ہے. میں بھی ہم کمانڈ میں ہوتے ہوئے آپ غلط کام تو نہیں کر سکتے, بٹ آئی کین سی کہ وہ چونکہ لیفٹیننٹ جنرل ہے, انہوں نے کور کمانڈ کی, انہوں نے ڈیو کمانڈ کیا, تو اس زمانے میں ان کے اندر کوئی کوالیفیکیشن پوری ہوگی تبھی وہاں تک آئے. پر یہ ٹاپ سٹی کیس کیونکہ سول کیس ہے اور اس کے اندر کوئی ایسی چیزیں ضرور آئی ہیں جب زیادتی ہوئی ہے, غلط استعمال ہوا ہے پاور کا, تو اس کے خلاف تو پھر آپ کو پتہ ہے فیصلہ ہونا چاہیے. ایک نام اور میرے ذہن میں آتا ہے جب میں بات کرتا ہوں, آپ ان کے بارے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں, آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ قاضی فائز عیسیٰ صاحب. میں کیا کہوں اس کے بارے میں, وہ خود ہی اپنے بارے میں بہت کچھ کہہ رہے ہیں آج کل. جو ان کے قاضی فائز عیسیٰ کی جو رائز ہے, ایک تو وہ پروفیشنل رائز نہیں تھی. اچھا, یا اس لیے کہ وہ کیسے ہوئی سر؟ وہ اپنا افتخار چودھری کی وجہ سے, افتخار چودھری کا آپ کو پتہ ہے اس نے کیا کیا, وہ پھر وہ آ گئے. اب آپ بتائیے کہ لیکن وہ چیف جسٹس کے عہدے تک کیسے پہنچ گیا؟ اگر ایک بنیادی غلطی تو وہ یہ تھا کہ بلوچستان کی وجہ سے وہاں پہ ایسے ہی بہت ڈسکشن ہے, تو وہ باقیوں سے اوپر آ گئے. لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو فیصلے کیے ہیں وہ میری نظر میں میرٹ پہ بیس نہیں کرتے. ٹھیک ہے, اب انہوں نے میرٹ پہ فیصلے نہیں کیے نا, لندن میں جا کے اس لیے رہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. ان کے خلاف بھی بہت سارے الزامات آئے ہیں, ان کی پراپرٹی کے اوپر بڑے سے بڑے سارے, انہوں نے جو جواب کرائے تھے اس کے اوپر بہت سارے سوال, ان کی مسز کی جو پراپرٹی تھی اس پہ بھی بہت سارے سوال اٹھے. انہوں نے کہا ہم نے ایگریکلچر سے اتنا پیسہ کرایا, مجھے پتا ہے بلوچستان میں کتنی ایگریکلچر ہوتی ہے, تو ان کے اوپر بہت سارے سوال ہیں. کاش کوئی اس کو پرسو کر سکتا پاکستان کے اندر. اچھا سر, DG ISPR نے پریس کانفرنس میں ایک بات یہ بھی کی کہ کشمیر ہمارا سب سے لاڈلا بچہ ہے. ہم یہ بات کرتے ہیں اس ملک میں ینگسٹر نہیں رہتا, اس ملک سے ینگسٹر چلا جاتا ہے. اسامہ جمیل ایک ینگسٹر PhD اسکالر, وہ کشمیر تصادم میں مارا گیا. یو تھنک اسٹیٹ مس ہینڈل اٹ, اس کو ایسے نہیں ہینڈل کرنا چاہیے تھا جس طرح ہوا, اور وہ پہلے ان سے مذاکرات کرتے رہے, اور جب ہم اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ حکومت کی کیا ہی ورتھ ہے, آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں, تو وہ مس ہینڈل ہوا آپ کو لگتا ہے ہماری طرف سے کشمیر. کیا آپ کا سٹانس کیا ہے اس کے اوپر؟ DG ISPR نے جو کہا ہے کہ کشمیر, میں چونکہ کشمیر میں نوکری بڑی کی ہے, اچھا ہوں بھی میں آزاد کشمیر ریجمنٹ سے. اوہ زبردست. کشمیر کو میں نے اس طرح دیکھا ہے جیسے میرے ہاتھ کی آپ کہیں کہ لکیریں. I have served in Kashmir repeatedly and I respect Kashmir and Kashmiris a lot. I have served with them, میرے انڈر کمانڈ رہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے ایک کشمیر کے اندر ایک موومنٹ چلی تھی, اور اس میں یہ تھا, امان اللہ نام کا رہا, انہوں نے کہا جی اس وقت کی موومنٹ یہ تھا کہ ہم بارڈر پار کر کے بارڈر پار کریں گے, آپ ہمیں روک نہیں سکتے. پھر وہ تمام بارڈر پہ انہوں نے, وہ اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا, میں اس بارڈر میں کشمیر کے بارڈر پہ پوسٹڈ تھا. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں جی ہم بارڈر کراس کر کے کشمیر میں جائیں, سویلینس جتنے ہماری پارٹی, ہم وی میڈ دم انڈرسٹینڈ کہ سمجھ گئے, بات چیت ہوئی, مذاکرات ہوئے, گورنمنٹ نے کیے مذاکرات, جو بھی گورنمنٹ تھے. اب اس دفعہ جو کچھ ہوا ہے اس میں بڑا دکھ ہے مجھے, اس لیے کہ جو یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے اس نے پہلے 35 مطالبات رکھے تھے,
میرے بہت سارے دوست کشمیر میں 34 مطالبات مانے گئے. اب آپ کو اپنا کلچر بھی پتہ ہوگا, یعنی وہاں پہ بجلی جو تھی 1 روپے بالکل 3 روپے یونٹ, آٹے پہ بجلی پہ سبسڈی وغیرہ. تو ہمارے بہت سارے دوست ہیں جو درد دل رکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار 4 روپے بجلی تو ہو گئی ہے, لیکن کشمیر میں ہوا یہ ہے کہ لوگوں نے جو ہے نا اپنا جانوروں کے باڑے میں بھی اے سی لگا دیے. اچھا, اتنی ٹھنڈ میں؟ کشمیر میں ٹھنڈ مطلب مظفر آباد میں ٹھنڈ نہیں ہوتی, مظفر آباد گرمیوں میں بہت سخت گرمی ہوتی ہے, میرپور میں بہت گرمی ہوتی ہے, کوٹلی میں بہت گرمی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, باغ میں ماڈریٹ ٹیمپریچر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور باقی جگہوں پہ کوالہ میں بڑی گرمی ہوتی ہے, منگ میں بڑی گرمی ہوتی ہے, گرمی سردیوں میں سردی ہوتی ہے. کشمیر ٹھنڈا نہیں ہوتا, وہ کشمیر ٹھنڈا جو اوپر جا کے ہوتا ہے, اچھا پہاڑوں میں جا کے. ٹھیک ہے. تو کہتا ہے کہ جی ہمارے یہاں, تو کہتا ہے یار مجھے جو درد دل رکھتے ہیں ان کی بات کرو, میرے بہت سارے دوست ہیں کہ ہمارے یہاں لوگوں نے مویشی کے باڑے میں بھی اے سی لگا لیا. اب یہ مس یوز آف یہ ریسورسز ہے نا سر, اتنی بڑی تعداد میں پھر لوگوں کا ان کے اوپر اعتماد ہونا. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, اب جو اس دفعہ جو چیز تھی اس میں بنیادی طور پہ جو ایشو تھا وہ 12 سیٹوں پہ تھا. ٹھیک ہے, ایسی ہے, بالکل ایسی ہے, 12 سیٹوں کی بات تھی ایسی ہے. اب یہ یاد رکھیے گا, ان کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ جو انڈیا کی انڈین کشمیر کی جو کانسٹیٹیوشن اسمبلی ہے نا, اس کے اندر انہوں نے کچھ سیٹیں خالی رکھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, ان سیٹوں کو وہ ریلیٹ کرتے ہیں کہ جی یہ سیٹ مظفر آباد کے ایم پی کی ہے, ٹھیک ہے, ایل اے کی لیجسلیٹو, یہ کوٹلی کی ہے, یہ فلانے, انڈیکیٹنگ کہ کشمیر پورا ان کا ہے. ٹھیک ہے, سمجھ گئے, اور کشمیر انڈیا سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو تھنکنگ باتیں بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, میں پاکستان کی جو 12 سیٹیں ہیں جو رکھی گئی ہیں وہ پاکستان کے اندر سے ان کو, وہ پاکستان کے اندر سے اس لیے دیتی کہ ہم کہتے ہیں کشمیر اور پاکستان کا علاقہ, اور کشمیری وہ ہیں جو پورے پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں. ان میں سے بہت سارے کشمیری ہیں جو کشمیر جا کے ووٹ نہیں ڈال سکتے, جاتے نہیں, کوئی کمٹڈ ہے گئی. اب اس کے اندر ہوا کیا, یہ کانسیپٹ بالکل ٹھیک ہے. اس کانسیپٹ سے آپ انٹرنیشنل UN کے اندر اپنا جو کیس ہے وہ بہت کنونسنگ طریقے سے پیش کر سکتے ہیں کہ ہم اور کشمیر ریلیٹڈ, اور کشمیر پاکستان کا حصہ ہے. سر میں نے یہ سوال اسحار رانا صاحب سے بھی پوچھا تھا, کشمیری جو جوائنٹ ایکشن کمیٹیاں, میں آپ سوری ٹو کٹ یو, آپ اپنی بات پوری کیجیے گا, میں تاکہ اس میں ایڈ کر دوں ایک چیز. انہوں نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا یہ ٹویٹ تھا باقاعدہ, آپ نے شاید یہ دیکھا ہو, آپ کی نظر سے گزرا, انہوں نے کہا کہ تم 12 سیٹیں تو لے جاؤ گے لیکن اب تم کشمیر کا مقدمہ ہار چکے ہو. یہ وہ کہہ رہے ہیں نا, وہ کون ہے ان میں سے, کون انٹرنیشنل لیول لیڈر, پہلے تو مجھے یہ بتائیے. وہ پروڈکٹ ہیں اپرچونٹی کی پیداوار. لیڈرشپ کے 2 طریقہ کار ہوتے ہیں. ایک لیڈرشپ ہوتی ہے جو نیچے سے اوپر کے اوپر آتی ہے, جو دنیا میں پہچانی جاتی ہے. ایک لیڈرشپ ہوتی ہے جو اپرچونٹی کی پیداوار ہوتی ہے, اور وہ اس اپرچونٹی کو کیش کرا رہی ہوتی ہے. وہاں پہ جتنے بھی 4-5 لوگ ہیں وہ اپرچونٹی کی پیداوار, یہی تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ وہ انٹلیکچوئلزم کی پیداوار نہیں ہے. انٹلیکچولی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اس چیز کو ریلیٹ کرنا پڑے گا. ہاں, جو میں آپ سے اگلی بات کرنے والا تھا وہ بات یہ ہے کہ ان سیٹوں کو جو ہمارے یہاں جو بھی فیڈرل حکومت ہوتی ہے, جس بھی پارٹی کی ہوتی ہے, وہ مس یوز کرتی ہے. ٹھیک ہے, وہ مس یوز کس طرح کرتی ہے کہ وہ اپنی اسٹرینتھ بڑھاتی ہے کہ اگر پی ایم جو بھی پارٹی کہتی ہے میرے لوگ زیادہ الیکٹ ہو جائیں, وہ پھر الیکشن کے اندر دھاندلی کراتی ہے. لیکن یہ نیریٹو تو ہے ہی نہیں ان کا, جوائنٹ والوں کا. وہ کہتے ہیں 12 سیٹیں ہیں ہماری, ادھر ڈسیبلٹی, جیسے عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے, ایک ایگزامپل دے رہا ہوں آپ, میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا, آپ میری مطلب سمجھیے. جی جی, اپنی تعداد اسمبلی میں بڑھانے کے لیے ان 12 سیٹوں کو مس یوز کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب آپ نے کرنا کیا ہے, کرنا یہ ہے کہ اس 12 سیٹوں کا مس یوز, غیر ضروری استعمال روکنا ہے. تو گورنمنٹ آف کشمیر کو یہ چاہیے تھا کہ وہ الیکشن سے 6 مہینے پہلے دن رات ان سے مذاکرات کرتی کہ جی اس 12 سیٹوں پہ بہت سارے فارمولے نکل سکتے تھے, 6 آپ رکھ لیں, 6 ہم 6 دیتے ہیں, 2 دے, بہت ساری چیزیں, کیونکہ وہ بارڈرڈ ایریا ہے. اگر آپ راولہ کوٹ کبھی گئے ہوں تو راولہ کوٹ کی سڑک جو ہے 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر کی سڑک ہے, اس کے دونوں سائڈ پہ ریس گراؤنڈ ہے, وہاں 200 بندے کھڑے کر دیں گے تو ایسا لگے گا آپ نے ہزاروں بندے کھڑے کیے. لیکن میرا کہنے کا مطلب کچھ لوگ تو وہاں ہیں جو ابھی بھی پولیٹیکل پروسیس کو سپورٹ کرتے ہیں. تو ہمیں دونوں سائڈ, وی ہیو ٹو سی بوتھ سائڈز آف کوائن. میں 2 لاسٹ کویشچن کی طرف جاؤں گا سر, بالکل آخری میں بریفلی آپ کا اس کا سٹانس جاننا چاہوں گا. مہرنگ بلوچ کو سزا ہوتی ہے کہ انہوں نے اشتعال دلایا, اور DGI صاحب کہتے ہیں کہ وہ پروکسی ہیں, انڈیا کی فنڈڈ ہیں وہ مہرنگ بلوچ. اگر فنڈڈ ہیں, میں نے 2-3 آرمی آفیسرز ریٹائرڈ جیسے آپ ہیں,
ان سے بھی یہ سوال کیا تھا. اگر وہ فنڈڈ ہیں تو پھر اس کے ثبوت ISPR اس فنڈنگ کے کیوں نہیں دیتے پریس کانفرنس میں؟ انہوں نے دیے ایک پریس کانفرنس ثبوت کہاں سے BLA کو پیسہ آ رہا ہے, کہاں سے نہیں. مہرنگ بلوچ مہرنگ بلوچ کسی کی ممبر ہے نا, BYC کی ممبر. BYC کہاں بنی؟ ایک بہت عرصہ پہلے ایک انسٹیٹیوٹ بنایا گیا تھا IMIE. اس کے اوپر سزا دینی, میرا یہی کویشچن ہے, سوری میں پھر آپ کو کٹ کروں, میرا یہی کویشچن ہے, پھر اس کے اوپر سزا دینی چاہیے تھی بجائے ان کو کہ اس کے اوپر سزا دی عمر قید کہ انہوں نے اشتعال دلایا جلسے کے اندر. اگر یہ ثبوت تھے تو پھر اس کے اوپر یہ ہے کہ وہ اشتعال اس چیز سے ریلیٹ کرتا ہے نا, مجھے کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں ویری کلیئر, میں آئی ایم ویری کلیئر مائی اسٹانس. ٹھیک ہے, I am very clear in my stance because I have served in Quetta for very long. ٹھیک ہے, And I am telling you repeatedly, میں یہ کہتا ہوں کہ کوئٹہ میں اس وقت جو BLA اور BRA کی جو انسرجنسی ہو رہی ہے نا, یہ سرداروں کے ہاتھ سے نکل گئی ہے. یہ بہت عرصے پہلے کوئٹہ کے جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں نا اس کے اندر گئی تھی. یہ بولان میڈیکل کالج, بولان یونیورسٹی سے اپنا مستون یہ ادھر پڑھائی جا رہی تھی. وہاں پہ مطلب ہے اب پھر وہ کانسپریسی, لوگ کہتے ہیں آپ کانسپریسی تھیری پیش کریں, میں کہتا ہوں ہسٹری پڑھو. ایک انسٹیٹیوٹ تھا انٹرنیشنل میڈیا, میں آپ کو اس کا لنک بھی بھیج سکتا ہوں, جہاں پہ ایک اسرائیلی لیفٹنٹ کرنل جو موساد کا لیفٹنٹ کرنل تھا, وہ دبئی ریلیٹڈ تھا, اس کو ٹاسک دیا گیا تھا کہ آپ بلوچستان کو اسٹڈی کرو اور وہاں پہ جو نیریٹو پھیلانا ہے اس کے اوپر کام کرو. آج آپ کے تمام ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں جو اپنا وہاں پہ ہیں اس کے اپنا بلوچستان کے, وہاں بڑا سخت قسم کا اینٹی پاکستان پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس سے پروڈکٹ ہوتی ہے BYC. اس پہ بات یہ تھی, اب یہاں پہ ہمیں رکنا نہیں چاہیے, ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ وہاں پہ پولیٹیکل حکومت کو کام کرنا چاہیے تھا, فیڈرل حکومت کو کام کرنا. میں جب آپ سے مس گورننس کا بات استعمال کرتا ہوں نا, میں انہی کانٹیکسٹ میں استعمال کرتا ہوں. ہم تو ریئلائز ہی نہیں کرتے کہ پاکستان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اگر میں لاسٹلی آپ سے ایک سوال جاننا چاہوں, ایک جواب بھی یس یا نو میں, ایز اے آپ کا جونیئر, آپ کا بچہ سمجھ لیں یا وہ سمجھ لیں, آپ سے بہت چھوٹا ہوں میں, آپ نے بہت دنیا دیکھی ہے. پاکستان میں پولیٹکس میں آرمی انٹرفیئرنس ہوتی ہے, یس یا نو؟ اس کے اوپر ہم پوڈ کاسٹ کرتے ہیں. نہیں, آرمی انٹرفیئرنس نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اسٹیبلشمنٹ آرمی انٹرفیئرنس. آرمی جب آپ کہتے ہیں تو پھر تو آپ, میں نے جب کہا آرمی ایز این انسٹیٹیوشن بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آرمی کی کیوں وہ نہیں. اب میں آپ کو ایک چیز کہنا چاہتا ہوں جی جی, کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ میں جتنے فیصلے ہوتے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ وہ کرتی ہے, اس میں میڈیا بھی ہے ان کا, ان کی جوڈیشری بھی ہے, ان کے بزنس مین بھی ہے. ایک بات, آپ نے ایک اکنامک پالیسی بنا لی, آپ کے اندر اس کو یہ بھی ان پٹ نہیں چاہیے ہوگی کہ انڈیا کے اندر کیا ہو رہا ہے, بنگلہ دیش میں کیا ہو رہا ہے, بھارت میں کیا. آپ نے انٹرنل پالیسی بنا لی ہے, آپ نے تھریٹ لائنز ڈیفائن کر لی ہیں. وہ تھریٹ لائنز آپ کو کون دے گا؟ وہ تھریٹ لائنز آپ کو آپ کی ایجنسیز دیں گی. ٹھیک ہے, کہ کیا تھا انٹرنل سچویشن آپ کی ہے, اس کو آپ نے انالائز, گورنمنٹ نے انالائز, حکومت نے انالائز کرنا ہے. وہ پولیٹیکل حکومت ہے, اس کو انٹرنل چیلنجز جو ہیں جو یا باہر سے ہیں یا اندر سے ہیں, ان کی ان پٹ کون دے گا؟ ایجنسیز دیں گی. تو اس لیول تک تو تمام دنیا کے تمام ممالک میں جو انٹرفیئرنس ہوتی ہے, انٹرفیئرنس نہیں ہوتی, ان پٹ ہوتا ہے. اچھا سر, ان پٹ ہوتا ہے. بریگیڈیئر صاحب تھینک یو سو مچ. بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو میں آپ سے آج بھی سیکھیں, اور آپ کے ویلاگز اور وہ باقی چیزیں دیکھ کے بھی جو ہے ہم ٹی وی چینلس پہ بھی سیکھتے ہیں. بہت سی چیزیں تھیں جو میرے سوالات تھے, جو سوشل میڈیا پہ کنسرن سوالات تھے, اور مجھے لگا کہ آپ ایک بہترین پرسن ہیں جن سے ہم سوال پوچھ سکتے ہیں, تھوڑے نرم کوشاں رکھتے ہیں. تھینک یو سو مچ سر آپ کی قیمتی وقت کا. ناظرین, آج کے پوڈ کاسٹ سے فی الوقت اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.